बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा और अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दो तीन मामलात के ऊपर बात करेंगे। इसराइल पर हमले का इम्कान है ईरान की जानिब से। ये मगरबी जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं इनकी रिपोर्ट है। और पाकिस्तान ने ज़ेनेबियोन ब्रिगेड को कालादम करार दे दिया है। इस तंजीम को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है और बताया गया है कि ये कुछ कार्रवाइयों में मुलव्वस रही है पाकिस्तान में। तो इसलिए अब जो कालादम तंजीमें हैं पाकिस्तान में उनकी तादाद 79 हो गई है। इस मामले के ऊपर भी बात करेंगे। मुल्ला हिब्बतुल्लाह मंजर आम पर आए थे ईद के पहले दिन कंदहार में। उन्होंने एक बड़े इज्तिमा से ख़िताब भी किया, बाकायदा ईद की नमाज़ पढ़ाई। इस मामले पर भी बात होगी। और अफ़गान महाजरीन ने पाकिस्तान में जो मुकीम अफ़गान महाजरीन हैं उनकी ईद जो है वो इंतहाई फीकी रही। क्यों फीकी रही, इस हवाले से भी बात होगी। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर के मामलात जो हैं उनसे तो आप वाक़फ़ियत हासिल करते रहते हैं पाकिस्तानी मीडिया के ज़रिए, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया आपको ये नहीं बताता कि पाकिस्तान के बाहर क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। जो कुछ आपको बताया जाता है वो शायद इतना काफ़ी नहीं बताया जाता और बहुत सारे मामलात जो हैं उनसे आपको बेखबर रखा जाता है। बात करेंगे सबसे पहले जो एक गैर मामूली ख़िताब किया मुल्ला हिब्बतुल्लाह ने अफ़गानिस्तान में। ईद के पहले दिन के लिए बहुत सख्त सिक्योरिटी दी गई थी और ईद के दूसरे दिन भी हमने देखा कि जो रिपोर्ट्स आईं कंदहार से, काबुल से, अफ़गानिस्तान के दूसरे शहरों से, क्योंकि इतलात ये थीं, ख़दशात ये थे कि दाइश हमला कर सकती है। जो मुल्ला हिब्बतुल्लाह की मंज़र आम पर जो आए हैं दूसरी दफ़ा, क्योंकि सन 2022 में भी बताया गया था कि वो ईद के मौके पर मंज़र आम पर आए थे। उन्होंने बाकायदा ईद की नमाज़ पढ़ाई थी और इसी तरह दूसरी मरतबा भी वो मंज़र आम पर आए हैं और उन्होंने ईद की नमाज़ जो है वो पढ़ाई है कंदहार के अंदर। मैंने पिछली वीडियो में आपको मैं बताया था कि कंदहार की 2 मसाजिद को तैयार किया गया और ये बताया गया कि ये जो मसाजिद हैं इनके बाहर दीवार खड़ी की गई, बाकायदा एक हिसार जो है वो खड़ा किया गया। लेकिन इनमें से ज़ाहिर है कि एक मस्जिद में मुल्ला हिब्बतुल्लाह की आमद के बारे में बताया गया था, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि इन 2 मसाजिद में से कौन सी मस्जिद होगी जहाँ पे मुल्ला हिब्बतुल्लाह आएंगे। लेकिन जब ईद उल फ़ितर की नमाज़ उन्होंने पढ़ाई तो बहुत बड़ी तादाद में जो तस्वीर हमें मौसूल हुई हैं इंटरनेट के ज़रिए, आलमी मीडिया के ज़रिए, अफ़गान मीडिया के ज़रिए, उनमें एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की नज़र आती है। हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने मुल्ला हिब्बतुल्लाह को देखा है, लेकिन वहाँ पर मीडिया को तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ पर मीडिया को वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी। मुल्ला हिब्बतुल्लाह मंज़र आम पर नहीं आते। कंदहार से वो हुकूमत करते हैं और अपने फ़तवों के ज़रिए, अपने फरमान के ज़रिए, अपने तहरीरी अहकामात के ज़रिए वो कहते हैं कि जी हुक्मरानी कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर। और ये भी बताया जाता है कि कुछ मुतअद्दिद उनकी जो है ऑडियोज़ आई हैं, ऑडियो पैगामात जो हैं उनके सामने आते रहते हैं, जिनमें वो मग़रिब पर बहुत तनकीद करते हैं, अमेरिका पर बहुत तनकीद करते हैं और ख़ुसूसन जब अफ़गानिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ़ तंजीमों की तनकीद जो है वो सामने आती है तो उसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देते हैं। इस मरतबा भी ईद के पैगाम में भी और इस ख़िताब में भी जो उन्होंने एक ख़ुतबा दिया ईद की नमाज़ में, उन्होंने कहा कि जो अफ़गानिस्तान के क़वानीन के हवाले से एतराज़ करते हैं उनको मसला दरअसल इस्लाम से है। इस्लामी निज़ाम से वो एक इंच जो है, एक कदम जो है वो पीछे नहीं हटेंगे और अपना निज़ाम जो है वो अपना बरकरार रखेंगे। मुल्ला हिब्बतुल्लाह के हवाले से जो मेरी दिलचस्पी का जो सवाल है वो इसलिए है कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह या अफ़गान तालिबान के जो मुखालफिन हैं वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह का वजूद नहीं है। लेकिन जो लोग उनसे मिले हैं बशमूल जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फ़ज़ल रहमान, ये सारे लोग कहते हैं कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारते हैं।
کسی پروٹوکول اور کسی غیر معمولی حفاظتی حصار کے بغیر آمد و رفت کرتے ہیں، لیکن پچھلے کئی ہفتوں سے ہم نے یہ دیکھا ہے، وہاں سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ملا ہیبت اللہ کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں، اور جو ڈرون طیاروں کی پروازیں ہیں افغانستان کے مختلف صوبوں میں بشمول قندھار، تو اس چیز نے افغان طالبان کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے، اور ملا ہیبت اللہ کی سیکیورٹی جو ہے وہ بھی بڑھا دی گئی ہے۔ اور اسی اجتماع کے حوالے سے افغان انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ تھی کہ داعش کوئی بڑا حملہ کر سکتی ہے اس عید الفطر کے موقع پر۔ پہلا دن بھی پرامن انداز میں گزرا ہے اور دوسرا دن بھی پرامن انداز میں گزرا ہے، لیکن سخت سیکیورٹی ہے۔ افغانستان کے مختلف شہروں میں، مختلف جو اہم شہر ہیں وہاں پر سخت سیکیورٹی ہے، اور سخت سیکیورٹی میں عید کے اجتماعات بھی منعقد ہوئے ہیں۔ ملا ہیبت اللہ کی جو تصویر آپ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، وہ تصویر جو ہے وہی ایک تصویر دستیاب ہے، اور یہ ان کی تصویر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کی جوانی کی تصویر ہے۔ اب ملا ہیبت اللہ کی باقاعدہ دھاڑی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ملا ہیبت اللہ کا وجود نہیں ہے، پھر وہ بعد میں وہی لوگ مجھے میڈیا کے اوپر نظر آتے ہیں، وہ باقاعدہ ملا ہیبت اللہ کے فرمان کے اوپر، ان کے احکامات کے اوپر، ان کی آڈیوز کے اوپر، تقاریر کے اوپر پھر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف وہ مانتے نہیں ہیں اور دوسری طرف وہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تضاد جو ہے یہ عجیب قسم کا تضاد ہے۔ جو اس وقت تنقید ہو رہی ہے مغرب کی جانب سے، عالمی جو مختلف انسانی حقوق کے نام پر تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، اقوام متحدہ کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ صنفی امتیاز برت رہے ہیں، وہ خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیتے، وہ لڑکیوں کی تعلیم پر انہوں نے پابندی لگا رکھی ہے، اور بہت سارے قوانین کے حوالے سے یا اسلامی سزاؤں کے حوالے سے مغرب کی طرف سے، مغرب میڈیا کی طرف سے بہت تنقید ہوتی ہے۔ لیکن افغان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد اور ملا ہیبت اللہ، یہ سب جو ہیں اس قسم کی تنقید کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی افغانستان کا اپنا نظام ہے، افغانستان کا ایک ایسا نظام ہے کہ جس سے افغان عوام بھی خوش ہیں۔ اب افغان عوام خوش ہیں یا خوش نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی پیمانہ تو نہیں ہے۔ افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ افغان عوام جو ہیں وہ خوش ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو افغانستان سے باہر ہیں یا جو افغانستان کے اندر ہیں، وہ اس ضرورت کو بھی محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پر سیاسی جماعتوں کا نظام ہونا چاہیے، وہاں پہ جمہوریت ہونی چاہیے، وہاں پہ باقاعدہ عوام کی رائے سے ایک منتخب حکومت ہونی چاہیے، ایک انکلوسیو حکومت ہونی چاہیے۔ لیکن طالبان کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھی پیش رفت کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے اقدامات سے، جس طریقے سے ہم نے امن کا قیام جو ہے وہ یقینی بنایا ہے، اور جس طریقے سے وہاں پر منشیات کا دھندا جو ہے وہ ختم ہوا ہے، جرائم کی شرح کم ہوئی ہے، تو اس لیے لوگ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہرحال افغان طالبان کی جانب سے سیاسی جماعتوں پر پابندی ہے۔ حزب اسلامی افغانستان کے حوالے سے حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ انجینئر گل بدین حکمت یار سے سرکاری جو ایک رہائش گاہ تھی یا جو ان کا مرکز تھا حزب اسلامی کا، وہ واگزار کرایا گیا۔ شدید اختلافات کی خبریں بھی آئیں، اور اس عید پر بھی حزب اسلامی کے سربراہ انجینئر گل بدین حکمت یار کی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھیں، کچھ تصاویر میں نے دیکھیں کہ وہ لوگوں کی بڑی تعداد سے عید مل رہے ہیں۔ یہ ملا ہیبت اللہ کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس تھیں اور کچھ تازہ ترین جو افغانستان کی صورتحال ہے اس حوالے سے۔ اب بھی تک جو ایک ہرات میں زلزلہ آیا تھا، بتایا جاتا ہے کہ 25,000 خاندان جو ہیں ابھی تک خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پاکستان میں مقیم جو افغان مہاجرین ہیں ان کی حالت زار کے حوالے سے بات کریں تو ان کی اس مرتبہ عید جو ہے وہ انتہائی پھیکی رہی۔ وہ اس تشویش میں مبتلا ہیں کہ جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان عید کے فوراً بعد ان افغان مہاجرین کو بھی بے دخل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے کہ جن کے پاس باقاعدہ رجسٹریشن کارڈ ہے، کہ جن کے پاس باقاعدہ افغان شہریت کا کارڈ ہے۔ اس سے پہلے جو افغان مہاجرین کو نکالنے کی بات کی گئی تھی یا غیر ملکیوں کو نکالنے کی بات کی گئی تھی، تو وہ غیر ملکی تھے کہ جن کے پاس کوئی دستاویز نہیں تھی، وہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھے۔ جو قانونی دستاویزات رکھتے ہیں، جو باقاعدہ ثبوت رکھتے ہیں کہ وہ افغان شہری ہیں، ان لوگوں کو بھی اب نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
اور ایک تاریخ دی گئی تھی کہ 15 اپریل کے بعد اس پر باقاعدہ مشاورت کا آغاز ہوگا اس فیصلے کے اوپر کہ دوسرے مرحلے میں افغان مہاجرین کو کیسے ملک سے باہر نکالا جائے، اور پھر یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ 30 اپریل تک باقاعدہ یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اب نئی حکومت جو پاکستان کی ہے شہباز شریف کی سربراہی میں، ان سے کیا امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ افغان مہاجرین کو بہت ساری امیدیں ہیں ان جو نئی حکومت ہے پاکستان کی، تو دیکھنا اب یہ ہے کہ نئی حکومت افغانوں کی امیدوں پر کتنا پورا اترتی ہے۔ اس حوالے سے جو افغانستان کے حکام ہیں ان سے ایک مطالبہ ہے پاکستان کا کہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں ان کو باہر نکالا جائے، ان کو پاکستان کے اندر کارروائی کرنے سے روکا جائے، اور ان کو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کا یہ الزام ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں یہاں سے وہ افغانستان سے حملے کرتے ہیں پاکستان کے اوپر، تو یہ ایک ساری صورتحال چل رہی ہے پاکستان اور افغانستان کی اس وقت شدید کشیدگی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور افغان مہاجرین نے اس تشویش میں عید گزاری ہے کہ جب عید الفطر گزر جائے گی تو کیسے وہ دوبارہ یہاں سے نکلیں گے، دوبارہ یہاں سے جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، جیسے ہی اس حوالے سے کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مختصراً بات ایران اور اسرائیل کے تنازع کے حوالے سے کروں گا۔ دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر جو اسرائیلی فضائی بمباری ہوئی، جس میں 12 کے قریب جو ہے وہ پاسداران انقلاب کے جو لوگ ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سخت کشیدگی۔ اب مغربی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ایران ایک بہت بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر۔ اسی ممکنہ حملے کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے، اور 2 مغربی ایئر لائنز کی تہران کی پروازیں جو ہیں وہ معطل کی گئی ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس اور مغربی انٹیلیجنس کی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ ایران کسی بھی وقت اسرائیل پر براہ راست حملہ کر سکتا ہے، اور اگر یہ براہ راست ایران اور اسرائیل کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا یہ خطہ اس جنگ سے بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ بہت شکریہ۔